اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ بار کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال کیے انہوں نے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا پورا دے گا وہ انہیں بدلہ ان کا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور زیادہ دے گا انہیں اپنا فضل۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، توہین سمجھی اور تکبر کیا، پس عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کے سوا کوئی دلی دوست، وَلَا نَصِيرًا اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءکم برہان تحقیق آ چکی ہے دلیل، برہان تمہارے رب کی جانب سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور اتارا ہم نے تمہاری جانب نورا مبینہ کھلی روشنی کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑا اسے، پس داخل کرے گا وہ انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور رہنمائی کرے گا وہ صراط مستقیم کی جانب، سیدھے راستے کی جانب۔ سبق آسان سا ہے اور باتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ دو باتیں سنیں بس کرنے لگے ہیں۔ قرآن جہاں پہ ایمان والوں کے ایمان کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں قرآن عمل کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ایک صاحب ایمان لے آئے، کہتا ہے میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ایمان کی تقویت کے لیے اور اس کے پھولنے پھلنے کے لیے پانی نہیں دیتا اور اسے خوراک فراہم نہیں کرتا، تو ایمان جو ہے وہ پودوں کی طرح خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناقص ہوتے ہوتے اتنا ناقص ہو جاتا ہے کہ حضور نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کچھ لوگ ہوں گے صبح کے مومن ہوں گے اور رات کو کافر ہو جائیں گے۔
رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ آج یہی حالات ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو جو طاقت بخشنی تھی اپنے اعمال کے ذریعے، ہم نے وہ نہیں بخشی۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ سنیں اور تھوڑا سا لطف لے لیں کہ صالحات کیا ہوتا۔ ایک معنی جو مفسرین نے کیا وہ کر رہا ہوں، وہ معنی یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو ریاکاری سے اور شرک سے محفوظ ہو۔ یہ مفسرین نے ایک معنی دلچسپی کے لیے میں کرتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب مستری دیوار بنانے لگے نا تو اس کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو رسی کے ذریعے نیچے گراتا ہے اور اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار درست ہے کہ نہیں ہے۔ سال کہتے ہیں اسے، سالی کہتے ہیں ہمارے ادھر مستریوں کی زبان میں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سالی اور سال ہے نا، یہ اصل میں عربی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا صالح، یعنی درست۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بھی سالی، دیوار سالی یعنی دیوار درست ہے نا۔ صالح یعنی درست۔ اللہ کہتے ہیں وَعَامِلُوا، تمہارے عمل تمہاری خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ الصالحات، میں اللہ کے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق ہوئے تو قبول ہے، نہیں تو رد ہے۔ یہ ہے صالح، یعنی تمہارا عمل بھی دیوار کی طرح صالح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ فَيُوَفِّيهِمْ، اگر تمہارا عمل درست ہو جائے تو میں تمہیں بدلہ دوں گا، اور پورا کیا ہے؟ مزدور سے طے کرنے کے بعد چھیننے لگ جانا، شام کو زیادہ لینا پیا نا، جو میں نے طے کر دیا وہ میں دے دوں گا۔ لیکن ایک سوال ہے، یہ سبق ہے نا، ایک سوال ہے، یا اللہ دوجے بھی پورا دیں دینے، تو رب ہو کے پورا دے رہا، تو کیڑی گل ہوئی؟ یہ تو کوئی بھی آدمی جو اچھے خاندان کا ہے وہ مزدوری نہیں مارتا، وہ پوری مزدوری دیتا۔ تیرے سے بھی پوری مزدوری ملنی ہے، سنیے گا۔ پوری مزدوری کا ملنا بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس پوری مزدوری کے برابر بھی نہیں بنتے۔ وہ پوری دے دے نا، اگر وہ ہمارے اعمال کو تول کے مزدوری دے تو بنے گی کوئی نہیں۔ پوری دے رہا ہے تو یہ اس کا ایک احسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پوری تو سارے لوگ دیتے ہیں نا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پہلے میں تمہیں مزدوری دوں گا پوری، یہ لو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، پھر میں اللہ اپنے فضل سے اتنا زیادہ دے دوں گا کہ تمہیں کل محشر میں اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ فضل ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے جمعے پہ کہا تھا کہ فضل قرآن پاک میں مال کو بھی فضل کہا گیا، لیکن میں سبق آج لمبا کرنا نہیں چاہ رہا۔ اگلا جملہ سن لیں آپ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، وہ لوگ جنہیں عیب ہے، عار محسوس کرتے ہیں، توہین لگتی ہے جھک جانے میں، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر چڑھا ہوا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، سجدہ کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا، فَيُعَذِّبُهُ، میں انہیں دردناک عذاب دوں گا۔ جی اللہ میں محفوظ رکھے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، میری پکڑ آ جائے تو سن لو، کوئی مددگار نہیں۔ لفظ دو ہیں قرآن کے، نصیرہ
کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی سفارشی بن کے آ جائے، کوئی آ کے کہے کہ میں زور سے چھڑا لوں گا۔ ایک تو یہ ہے، ایک ہے ولیہ، عربی زبان میں کہتے ہیں دلی دوست کو۔ آپ کسی مشکل میں پڑے بندے کی مشکل حل نہ کر سکے نا، اس کی صرف سن لیں، ایسے ہی ہے، سن لیں تو بڑا سہارا ہوتا ہے کہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولیہ، قیامت کے دن تمہارا غم سننے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، کسی گل ہی نہیں سننی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے عمدہ دلیل ہے۔ ایک مقام یہ، دوسرا مقام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے۔ تیسرا مقام إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کا سلسلہ اور ہدایت کا سبب ہے، اور یہ کوئی عام سی ہدایت نہیں بلکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ ایسی نورانیت ہے کہ کچھ روشنیاں وہ ہوتی ہیں جو ایک گھر کو، ایک حال کو روشن کرتی ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں اتنی تقویت ہے کہ دنیا کا ہر کونا کھدڑا جہاں پہ کوئی اور روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی، میں نے وہاں پہ قرآن کی روشنی کو پہنچا دیا ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، واعتصموا بھی، پھر مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لی۔ انہیں میں اپنی رحمت میں داخل کروں گا اور اپنے فضل میں۔ ایک حدیث مجھے جاتے جاتے ذہن میں آ گئی ہے، یہ سن لیجئے۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب، بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستی کے بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور اپنی بستی سے اسے کوئی پیسے نہیں ملے۔ راستے میں کوئی دریا نہر پڑتا تھا، دوسری جانب ایک بستی کے وڈیرے کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے کہ یار مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مہربانی کر۔ اس نے کہا اچھا پیسے تو دے دیتا ہوں لیکن تیرا کوئی گواہ ہے، کوئی ضامن؟ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے، تیری بستی میں مجھے اور کوئی جانتا نہیں۔ مدت طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جب وقت پورا ہوا، اس نے پیسوں کا انتظام کیا، لے کے جب کنارے پہ پہنچا تو کشتی کوئی نہیں، ملاح کوئی نہیں، صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا۔ شام کو سوچ کے کہتا ہے یا اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، تمہیں میں نے گواہ بنایا تھا، آج پیسے نہ پہنچے نا تو تیری ضمانت پہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ مختصر کر رہا ہوں، میرے لفظوں کو غور سے سن لیں۔ ایک لکڑی تھی، وہ لے کے نا اس کے درمیان سے چھید اور سوراخ کیا، تھیلا سکوں کا اس لکڑی میں ڈالا، اس میں اپنا پتہ لکھا اور دریا کے حوالے کر کے کہتا ہے یا اللہ تو ہی گواہ ہے تے تو ہی ضامن، میں نے دے دی۔ اگلا بندہ بھی سارا دن انتظار کر رہا تھا، یار آج وقت تھا وعدے کا، اللہ کو گواہ بنا کے بھی لوگ ایسے عجیب ہے، پیسے دینے نہیں آیا۔ نظر لگی ہوئی ہے دریا کے کنارے پہ، ابھی کوئی بندہ ہے، کوئی نہیں آیا نا۔ تو رات کو وہ بھی انتظار کر کے تھک کر کے واپس جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تیرتی لکڑی نظر آئی، کہتا لے جاتا ہوں ایندھن کے کام آئے گی۔ لکڑی پکڑی، گھر لے کے گیا، توڑا، اندر سے پیسے نکلا۔ اس بندے نے دوسرے دن پھر پیسوں کا انتظام کیا، کشتی پہ بیٹھا، جا کے دستک دی، ہاں بھائی یہ تیری امانت ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، جس اللہ کو تو نے گواہ بنایا تھا نا،
جس اللہ کو تو نے ضامن بنایا تھا اس اللہ نے تیری کل کی امانت خیر کے ساتھ میرے گھر میں پہنچا دی۔